یار فہد حسین صاحب، آپ ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی اگر میرے منہ سے ہی کہلوانا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، آپ فہد حسین کیبنٹ کا حصہ تھے، آپ کیبنٹ کا حصہ تھے، کیا فیصلے کیبنٹ میں 18 ماہ کی حکومت میں ہوتے تھے اور کس طرح ہوتے تھے؟ اور آج آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے تو آپ ریاست کے مفاد میں مشکل ترین فیصلے کرنے کی ایک جذبہ تو رکھتے ہیں کہ پاکستان آگے چلے سمجھ کے کہ اب مداخلت ختم ہو جائے گی، مگر وہ مداخلت ایک ادارے سے ختم ہوئی تو دوسرے میں شروع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا بندیال صاحب کے حوالے سے، آپ نے دیکھا آج 6 ججز خط لکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں 5 ججوں نے فیصلے جو کیے، کوئی بات کہیں تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کہیں سے لیکن تو جاوید لطیف صاحب اس یہ کا آپ کی بات آغاز سمجھ آ کریں رہی گے ہے تو ہمیں، لوگ لیکن پلیز اطمینان۔ یہ بتائیے گا، پلیز جاوید لطیف صاحب یہ بتائیے گا، کیا نواز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے؟ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنی بات بطول صاحبہ بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ جب تک سیاسی جماعتیں اس حقیقت کو نہیں دیکھیں گی پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا، اس سسٹم سے لوگوں کی امیدیں لیکن ختم معذرت کے ہوتی ساتھ جائیں گی۔ سر پلیز ایک سوال کا موقع دیجیے گا، آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے بھی الیکشن کے بعد زیادہ انقلابی ہو گئے کیونکہ آپ الیکشن ہار گئے تھے کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے، اس لیے آپ زیادہ اگریسو موڈ میں آ گئے، یا یہ سچ ہے؟ یہ بطول صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن ہار گیا یا ہروا دیا گیا، اس ڈیٹیل میں اب میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ جس کا نتیجہ اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے اس کی بات میں وہ وزن نہیں رہتا، اس کو لیکن وہ ہار کے ویٹنگ دی جتوا نہیں بھی تو جاتی۔ دیا جاتا ہے، آپ کا یہ اعتراض کیا آپ کے کچھ کولیگز کو ہروا کے جتوایا بھی گیا تھا اور ایک یہ سیکنڈ آپ کا بھی بطول صاحبہ مسئلہ رہا ہے؟ میرے نہیں ایک سیکنڈ پلیز، پہلے بات تو یہ ہے میری نتیجہ جو بنا یا بنوایا گیا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میری جیت ہار سے بات بڑی ہے، میری جیت ہار سے ریاست کا ایشو اب بن گیا ہے، میری جیت ہار سے زیادہ میری جماعت کا بیانیہ، میری جیت ہار سے زیادہ نواز شریف نے جو تکلیفیں اس ریاست کے لیے سہیں، نواز شریف نے اس قوم کے لیے جو تکلیفیں سہیں، جو قربانیاں دیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، میری بات اب وہ ہے، میں یہ لیکن بات کرنے کے لیے میاں تیار صاحب نہیں ہوں۔ ٹھیک میں سمجھ گیا، لیکن میاں صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیں نا، دیکھیں یہ بات مجھے جو سمجھ آئی ہے بات نا آپ کی یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا میاں نواز شریف صاحب کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، جب تک اس بیانیے پر وہ چل رہے تھے ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو رہا تھا، جماعت کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد یہ بیانیہ چھوڑا، اس جماعت نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں پہ یقین کیا، اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن کو ترک کیا، وہ پوزیشن پکڑ لی عمران خان نے، اس سے ان کو ہو گیا فائدہ۔ یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اب کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے نا، جب یہ فیصلہ آپ کی جماعت نے کیا میاں صاحب تو وہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، انہوں نے ان سے زبردستی تو نہیں کروایا گیا، انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کو سائیڈ پہ رکھنا ہے اور مصالحت کے ذریعے مصلحت کے ذریعے انہوں نے حکومت میں آنا ہے۔ تو اب آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جماعت نے یہ خود فیصلہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کروایا۔ فہد حسین، ایک تو میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دے لوں، اس کے بعد میں جو اپنی بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے فہد حسین، یہ بات درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو کمپرومائز، سہولت کار یا کہہ لیں کہ مفاہمت پسند ہوتے ہیں، ہماری جماعت میں کچھ زیادہ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، مگر جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ایک طرف رکھ دیا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 9-10 مئی کا ہم سے تصور نہ کریں کہ ہم اس طرح کا ریاکشن کبھی بھی کریں گے یا کبھی کرتے۔ اس کی وجہ جب ہم پیچھے ہٹے، اس کی وجہ یہ تھی کہ
جب اداروں میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں اور پبلک ہوئیں آوازیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، آپ کو بھی یاد ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اداروں سے جنگ نہیں تھی، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے اختلاف تھا، ان کے اصولوں سے، ان کے فیصلوں سے، یہ غلطی ہوگی نا ان پھر کی آپ سے؟ طاقت کے استعمال سے۔ نہیں غلطی غلطی نہیں ہو گئی ہوئی، غلطی یہ نہیں غلطی یہ نہیں ہوئی، غلطی یہ تھی فہد حسین کہ ہم نے اعتماد کرنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ اور کوئی نہیں تھا۔ وجہ کہ پاکستان اس قدر اندر سے کمزور ہو چکا تھا کہ اگر ہم اس بات پہ بلیو کر کے لوگوں کو اطمینان دینے کی کوشش نہ کرتے تو پاکستان کے اندر جو انتشار بڑھ رہا تھا، ٹھیک، اچھا، کوئی چنگاری، ایک چلیں اب چنگاری پاکستان کو وہ اعتماد، آگ میں بدل سکتی تھی، ٹھیک، جس طرح اب 9 مئی کو بدلا گیا۔ آخری سوال، میاں صاحب آخری سوال، گورنمنٹ آ گئی ہے، 5 سال کے لیے آ گئی ہے، حکمرانی کر رہی ہے وفاق میں، پنجاب میں بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ معیشت کو ٹھیک کریں گے اور ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ حکومت کو نہ پارلیمنٹ کے اندر سے خطرہ ہے، نہ پارلیمنٹ کے باہر سے اس وقت خطرہ نظر آ رہا ہے، ایک پیج بھی موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی موجود ہے۔ پھر آپ کو کیا ڈر ہے کہ سیاسی ساکھ خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مشکل فیصلے کریں گے تو سیاسی ساکھ تو خراب ہوگی، لیکن پاکستان کو بچانا ہے تو مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ میں بالکل سمپل سوال جاننا چاہ رہا ہوں، میاں صاحب آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ یار فہد حسین صاحب، آپ ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی اگر میرے منہ سے ہی کہلوانا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ فہد حسین کیبنٹ کا حصہ تھے، آپ کیبنٹ کا حصہ تھے، کیا فیصلے کیبنٹ میں 18 ماہ کی حکومت میں ہوتے تھے اور کس طرح ہوتے تھے؟ اور آج آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے تو آپ ریاست کے مفاد میں مشکل ترین فیصلے کرنے کی ایک جذبہ تو رکھتے ہیں کہ پاکستان آگے چلے، مگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نکل گئی ہیں کہ کیا سادہ اکثریت نہ ہوتے ہوئے آپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کا فیصلہ کر کے واپس لیتے ہیں؟ خدا کرے جس جذبے سے مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی ہے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خدا کرے وہ کامیاب ہوں۔ میری تو دعا ہے، آپ کی بھی دعا یہی ہے بطور پاکستانی، مگر جو ماحول ہے وہ مجھے کچھ اور بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو آپ نے مجھے جوائن کیا۔